بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد۔ چند دنوں سے مختلف چینلز پہ اور گروپوں پہ ایک شبہ چل رہا ہے، ایک اشکال بیان کیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں اور اس کی محوریت قبلہ جواد نقوی کے حساب سے ہے۔ انہوں نے درواقع پورے مکتب تشیع علماء تشیع کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کسی عالم کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ حقیقت میں یہ جو خطا ہے، یہ جو غلطی ہے، یہ قرآن فہمی کے حساب سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، یہاں عصا سے مراد نافرمانی ہے، اور حضرت آدم نے العیاذ باللہ نعوذ باللہ نافرمانی کی ہے۔ تو پورے علماء تشیع ان کے بقول نقل کفر نباشت، ان کے بقول پورے علماء تشیع نے غلط ترجمہ کیا ہے اور خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جواد نقوی بیان کر رہے ہیں اس کو، تو اس کا جواب دینا مختصر، کیونکہ بعض بزرگان نے، ہمارے برادران نے، جیسے کہ قبلہ وسیم سبحانی نے بھی اس کا جواب دیا ہے، تو میں نے بھی اپنے اساتذہ اور بزرگان کے حکم پر ایک خلاصتاً اور بہت مفصل نہیں، بہت کم وقت والا جواب دینا چاہتا ہوں، اور تقریباً اسی جواب کا خلاصہ ہی ہے یہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے دو طریقے ہیں، دو طرز تفکر پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے جو ان جناب عالی نے استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کا جو لفظ بھی استعمال ہو، جو لفظ بھی قرآن کا استعمال ہو، اس کا وہ معنی لیا جائے جو گلی اور کوچے میں چل رہا ہے۔ گلی اور کوچے میں اس لفظ سے جو آپ معنی لے رہے ہیں، عرف میں جو معنی لیا جا رہا ہے، اسی کو آپ قرآن کا معنی شمار کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک پورا گروہ ہے، ایک فرقہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بابا جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اس کا وہ معنی کریں جو آپ خود سمجھتے ہیں، آپ کا علاقہ سمجھتا ہے، آپ کے گلی کوچے میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہی ترجمہ کریں آپ۔ تو اس آغا نے بھی ایسے کیا ہے کہ عصا کا وہی ترجمہ کیا ہے جو گلی کوچے اور عام آدمی سمجھتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا طرز تفکر جو صحیح ہے، جو علماء تشیع کا طرز تفکر ہے، نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ بابا ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا، ایسے نہیں کہ جو آپ ترجمہ ظاہری حساب سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، بھلے قرآن کے مسلمات کے خلاف ہو، قطعیات کے خلاف ہو، پھر بھی وہ ترجمہ کر دیں آپ، بلکہ حقیقی ترجمہ اور صحیح ترجمہ وہ ہے جو اس کلام، جس کلام میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ورڈ استعمال ہوا ہے، اس پورے جملے میں پہلے دیکھا جائے تو اس جملے کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کے آگے کیا آیا ہے، اس کے پیچھے کیا آیا ہے، پہلے تو یہ سمجھا جائے۔ اس کے بعد یہ جو جملہ، یہ جو لفظ جو اس جملے میں آیا ہے، اس کا ترجمہ جو آپ کر رہے ہیں، آیا یہ پورے مکتب کے، پورے تشیع کے مخالف ہے یا مخالف نہیں ہے۔ مثلا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، رأیت اسدا فی الغابہ، میں نے شیر کو دیکھا جنگل میں، ٹھیک؟ اب یہاں رأیت اسدا فی الغابہ، یعنی میں نے شیر کو دیکھا جنگل میں، اب یہ جنگل خود قرینہ ہے
جس سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ شیر وہ شیر مراد ہے جو حیوان ہوتا ہے، جو چیرنے پھاڑنے والا حیوان ہے، وہ مراد ہے۔ ایک دفعہ میں کہہ رہا ہوں رأیت اسدا یرمی، آپ طلاب بیٹھے ہوئے سارے، رأیت اسدا یرمی، میں نے دیکھا ایک شیر کو جو بڑی بہادری سے تیر چلا رہا تھا، بڑی بہادری سے تیر چلا رہا تھا۔ اب رأیت اسدا یرمی، یہاں جو میں یرمی کا لفظ اسد استعمال کر رہا ہوں اسد کے لیے، یہاں پر کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ وہ شیر جو 4 ٹانگوں والا ہے وہ بڑی بہادری سے تیر چلا رہا تھا، نہیں، ہر کوئی سمجھے گا کہ یہاں اسد سے مراد ایک رجل شجاع ہے، ایک بہادر انسان ہے جو جنگ میں ایک بہادری سے تیر چلا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ یعنی جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے عزیز من، جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا، اس کے سیاق، اس کے سباق، اس جملے کو دیکھا جاتا ہے، بعد ترجمہ کیا جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ، جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں آپ کے مسلمات کے خلاف ہے یا نہیں، ضروریات دین کے خلاف ہے یا نہیں۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے عصیان کیا، نافرمانی کیا، والعیاذ باللہ، عصا آدم ربہ، عصیان کیا۔ عظیماً ہمارے مکتب تشیع میں ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، انبیاء کی عصمت قائل ہیں۔ ہم شیعیان حیدر اقرار تمام انبیاء کو، 1,24,000 انبیاء سب کو معصوم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ عصا کا ترجمہ نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر وہ عصمت حضرت آدم کہاں گئی؟ کیونکہ نبی کبھی بھی غلطی اور گناہ والعیاذ باللہ نہیں کرتا۔ اگر آپ عصا کا ترجمہ نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ 2 باتیں۔ تیسری بات عزیز من، اگر آپ لفظوں کا ترجمہ کر رہے ہیں، لفظوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس آیت کا ترجمہ کریں، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ عرش کہتے ہیں کس کو؟ عرش کی معنی کریں آپ، یعنی کیا؟ یعنی ایک جسم ہے، والعیاذ باللہ خدا کے لیے جسم کے قائل ہوں، پھر وہ کرسی پہ بیٹھے اور بلندی ہو، یعنی دروا کے آپ عرش کی معنی کر کے وہ معنی جو رائج ہے گلی کوچے میں، اگر وہ معنی کر رہے ہیں تو دروا کے اللہ کے لیے جسم کے لیے قائل ہو جائیں آپ۔ ید اللہ اگر خدا کے ہاتھ کے قائل ہو جائیں، اس کا مطلب کیا؟ خدا کو ہاتھ ہے جو نظر آتا ہے، یعنی کہ اللہ کے جسم کے آپ قائل ہو جائیں۔ اسی طرح سورہ فتح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کے لیے کیا استعمال ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیغفر لک ما تقدم من ذنبک، یعنی کیا؟ یعنی رسول خدا نے گناہ کیا، اس گناہ کو معاف کیا جا رہا ہے۔ ذنب تو گناہ کو کہتے ہیں، ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ والعیاذ باللہ اگر آپ فقط لفظوں کے پیچھے ہیں، نہ سیاق کو دیکھتے ہیں، نہ سباق کو دیکھتے ہیں، نہ قرینے کو دیکھتے ہیں، نہ مسلمات مذہب کو دیکھتے ہیں، تو آپ پھر والعیاذ باللہ اس کا ترجمہ یہ کریں کہ رسول خدا نے گناہ کیا تھا، اس گناہ کی معافی مانگ رہا تھا، اس کا ترجمہ وہی کریں نا، ید اللہ کا ترجمہ وہی کریں۔ اللہ کی پنڈلی، ساق کا لفظ آیا یعنی پنڈلی، تو اللہ کو پنڈلی بھی ہے، اللہ کو ہاتھ بھی ہے، وجہ اللہ یعنی اللہ کو چہرہ بھی ہے۔ ان کا ترجمہ یہی کریں گے جو ہمارا گلی کوچے میں سمجھتے ہیں، جو وجہ سے، جو ہاتھ سے، جو پنڈلی سے، یعنی والعیاذ باللہ ہم خدا کے لیے ہاتھ کے قائل ہوں، پنڈلی کے قائل ہوں اور چہرے کے قائل ہو جائیں۔ کوئی آیا مکتب تشیع میں اس کا قائل ہے؟ سب کہتے ہیں کہ خدا جسم سے پاک ہے، کیونکہ جو جسم رکھتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اجزاء کا، اور خدا محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو پھر یہاں پر ترجمہ وہ کیوں نہیں کر رہے کہ خدا کے ہاتھ ہیں، خدا کا چہرہ ہے؟ وہ ترجمہ آپ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ جب وہ ترجمہ نہیں کر رہے آپ، تو یہاں پر وہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی؟ میرے عزیز، جو بھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ درواقع کیا ہے؟ قرآن کے سمجھنے کا غلط اصول ہے، اس پہ آپ چل رہے ہیں۔
جو میں نے پہلے بیان کیا، اگر آپ مسلمات مذہب، قرائن قطعیہ، یقینی دلائل جو ہمارے مذہب میں، ان کو مان لیں، ان کو سمجھ لیں، کبھی بھی یہ ترجمے نہیں کریں گے۔ صحیح روش یہ ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنائیے، آپ ایسا کریں، ترجمہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک لفظ کا ترجمہ فقط نہ کریں، بلکہ کیا کریں، آپ پورے قرآن کو دیکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ ایک لفظ، ایک قرآن کی آیت دوسرے قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ قرآن کی یہ آیت نہیں لیس کمثلہ شیء، قرآن میں یہ آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء، یعنی خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر پنڈلی کی معنی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پھر چہرے کی معنی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پھر ہاتھ کی معنی کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ایک آیت کو دوسرے کے ساتھ مقایسہ کریں، ملائیں، تب جا کے ترجمے صحیح ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم سب مکتب تشیع کے علماء جو بھی بزرگان ہیں، سب اس کے قائل ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے انبیاء ائمہ کیا ہیں، معصوم ہیں، تو لہذا ترجمہ ایسا کیا جائے گا جو ہمارے مسلمات کے خلاف نہیں ہوگا، جو ہمارے مکتب کے خلاف نہیں ہوگا۔ آپ نے ترجمہ کیا کہ سائیں یہ سارے علماء جو ہیں یہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا تم کھڑے ہوئے ہو، ہم نہیں کھڑے ہوئے، تم عصمت انبیاء پر سوال اٹھا رہے ہو، ہم تھوڑی سوال اٹھا رہے ہیں، آپ خلاف ترجمہ کر رہے ہو، آپ نے جو سمجھ لیا اسی کو تحمیل کر رہے ہیں قرآن پر، نہیں ایسے تھوڑی ہے۔ ہمیشہ جو بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ مثلا میرے دوست کسی نے کوئی لفظ اگر بیان کر دیا، میں کیا کروں گا، میرے بھائی اس کو لے کے آؤ، میں پہلے یہ تو اس سے پوچھوں کہ اس کے پورے گھنٹے کی تقریر میں وہ کہنا کیا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ ایسے نہیں کہ مثلا میرا دوست ایک زید آئے بکر آئے اور مجھے کہے کہ فلاں دوست نے تقریر میں یہ کہا ہے، جب میں نے بلایا تو اس نے کیا کہا، سائیں قبلہ میرا مقصد یہ تھا، اس نے وہاں سے کاٹ کے اچک کے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو قرآن بھی ایسے ہے، ایسے نہیں کہ ایک آیت سے آپ سارا، مثلا لا تقربوا الصلاۃ، انتم سکارا پڑھائی نہیں، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور یہ فہیں سب کے ہاں تبلیغ کرتا رہا، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کسی مولانا کے پاس آیا، پھر کیا کرے، کہا انتم سکارا پڑھا تم نے، کہا نہیں، اس میں یہ کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نہ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آپ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ ہمارے مکتب کی ایک چیز کو آپ نے اٹھا لیا، اس کو دوسرے چیزوں سے ملایا نہیں، تاکہ آپ نتیجے تک پہنچ سکتے۔ خلاصہ میری تمام باتوں کا یہ ہوا کہ قرآن کے ترجمے کرنے کے اصول ہیں، اور ایک اصول ہے جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، وہ یہ اصول ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ کرنا ہے تو ایسے نہیں کہ ایک لفظ کا اپنے حساب سے ترجمہ کریں، نہیں، ابتدا سے آخر تک قرآن کو پڑھیں، دیکھیں یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ مکتب کے خلاف تو نہیں ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، ایسے نہیں کہ دوسری آیت میں یہ اس کے برخلاف اس کا ترجمہ کر رہا ہو، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے ہمارے تمام اصولوں کو رونق دیا۔ یہ ایک طرز تفکر ہے جو وہابیوں اور سلفیوں کا ہے۔ وہابی بھی ایسے کرتے ہیں کہ خدا کو ہاتھ ہے، خدا کو پڈلی ہے۔ ارے بھائی لیس کمثلہ شیء کو کیا کریں گے آپ، مکتب کو کیا کریں گے کہ خدا جیسا کوئی نہیں، خدا مرکب نہیں، خدا کو جسم نہیں، ان چیزوں کو بھی تم قائل ہو، اور یہاں سے کہہ رہے ہو کہ سائیں بس کیا کریں، اب فردوہ الی اللہ الی رسولی۔ کیا مطلب، ردو کا مطلب یہ ہے، ردو کا مطلب یہ ہے کہ محکمات کی طرف پلٹاؤ، نہ کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پھینک دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو لہذا ترجمہ جو بھی کیا جائے گا وہ قرآن کے تمام اصولوں اور آیات کو دیکھا جائے گا، جیسے علامہ طباطبائی نے اور آیت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر جو نہیں ہے، نہیں ارشادی ہے۔ جب نہیں ارشادی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، ایک نہیں ارشادی ہوتی ہے، ایک نہیں کیا ہوتی ہے، ہاں نہیں کی قسمیں ہیں نا بابا۔ نہیں ارشادی کا مطلب کیا ہے، نہیں ارشادی کا مطلب یہ ہے کہ بابا اگر آپ جائیں گے تو یہ نقصان آپ کو ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ چلے جائیں آپ کو گناہ ہوگا۔ مثلا مثال دوں، میں ٹائم بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، مثال دوں آپ کو، میں ایران میں تھا، مجھے کسی نے کہا اگر پاکستان جاؤ گے وہاں بہت گرمی ہے، وہاں گرمی ہے، بجلی بھی نہیں ہے، بہت گرمی ہے،
تو میں جو پاکستان آ گیا میں نے گناہ کیا؟ گناہ نہیں کیا، اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر پاکستان جاؤ گے گرمی ہے، پسینے سے چھل ہو جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ تو میں نے یہاں کے کوئی گناہ کیا؟ نہیں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تم جاؤ گے تو یہ ہوگا۔ تو حضرت آدم کو خدا نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ظالم سے مطلب کیا ہے؟ ظالم کیا ہے؟ ظلم کیا اس نے؟ نہیں، یعنی سختی میں پڑ جاؤ گے۔ ابھی اس جنت میں ہو، اس آرامش میں ہو، سکون میں ہو، اگر درخت کے قریب جاؤ گے، یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، نیچے چلے جاؤ گے پھر سختیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے عصیان کیا، خطا کی، غلطی کی، نہیں۔ تکونا من الظالمین خود آیت سورہ طٰہٰ کی فتشقیٰ یعنی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مجھے جیسے اس نے کہا اگر پاکستان جاؤ گے تو گرمی ہے، اب میں یہاں آیا کوئی گناہ کیا؟ نہیں، گناہ نہیں کیا، مشقت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، گرمی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو سختی میں پڑ جاؤ گے۔ ظالم وہ ظالم نہیں جو عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ الیاذ باللہ گناہ کیا۔ تو لہذا ہمیں تمام قرآن کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روش کو، اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد ترجمہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ جو آیت گلی کوچے کے حساب سے جو لفظ سمجھ میں آیا اور ترجمہ کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔